بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام صدائے کشمیر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ ناظرین، ملکی حالات اور اس وقت جو ہمارے مایوسی کا جو عالم ہے پوری قوم میں، اور جس طرح سے ہر روز ایک نئی صبح، ایک نئی خبر، پھر مایوسی، پھر امید باندھ کر ہم کھڑے ہوتے ہیں اور پھر شام کو مایوسی، اور اس طرح سے ہم یہ جو پاکستان میں مایوسی کا یہ جو عالم ہے گزشتہ 4-5 سالوں میں تو بالکل، لیکن یہ جو 6-7 مہینے گزرے اس پہ عروج پہ ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں افغانستان بھی ہر روز آنکھیں دکھا رہا ہے اور ہماری سیکیورٹی فورسز کے لیے وہ بھی درد سر بنے ہوئے ہیں، اور ہر روز ہمارے 1-2 نوجوان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں اس وطن کی حفاظت پہ جو لگے ہوئے ہیں۔ لیکن دوسری جانب ہمارے سیاستدانوں کو ایک ذرا بھر اس کا احساس تک نہیں کہ اس وقت جو بیرونی قوتیں ہیں، اور بالخصوص افغانستان سے جو ٹیررزم اور دہشت گردی کے حوالے سے جو ہمیں فکر ہیں، یہ جو کل جو ایک دہشت گرد جس طرح سے اس نے بم بلاسٹ کیا اور جس طرح ہمارے پولیس کے جوان جو شہید ہوئے، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم مایوس ہیں اپنے سیاستدانوں سے اور ان کے کردار سے، ان کے عمل سے اور ان کی حکومت سے، اور چاہے وہ حزب اختلاف میں ہیں یا حزب اقتدار میں ہیں، ہم ہر دو صورتوں میں مایوس ہیں اور مایوس ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ قوم اپنے تاجروں سے مایوس ہے، اپنے علمی جو ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں ان سے مایوس ہے، اپنے پروفیسر سے، اپنی انٹیلیجنسیا سے، اپنی سول سوسائٹیز سے، جو بھی لوگ میٹر کرتے ہیں یا جو کسی معاشرے کی ترقی کا ضامن ہوتے ہیں، ان تمام اداروں سے، سوسائٹیز سے، گروپس سے یہ قوم مایوس ہوتی جا رہی ہے۔ اور جب قوم مایوس ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نقطہ پہنچ جاتا ہے، ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے ہاں جو ملک میں جو پی ایچ ڈیز، پڑھے لکھے بچے، نوجوان بچے، ڈاکٹرز، انجینئرز اور ٹیکنیشینز جو ملک چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، روز سن رہے ہوں گے، خبروں میں دیکھ رہے ہوں گے کہ تقریباً 7.5 اور 8 لاکھ تک یہ نوجوان پچھلے دنوں سے، یعنی پچھلے سال سے اس وقت تک یہ ملک چھوڑ کر باہر چلے گئے ہیں۔ تو جب جس ملک میں برین ڈرین ہو جائے، وہاں قابل لوگ ختم ہو جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی مایوسی کی ایک اور بڑی وجہ ہے۔ پنجاب کی صورتحال، آزاد کشمیر کی حکومت کی صورتحال، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا جو بیان کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے کروڑوں روپے یعنی تھیلے بھر کر انہوں نے میری حکومت کو ہلانے کے لیے، حزب اختلاف کو پیسے دینے کے لیے یا مجھے اقتدار سے ہٹانے کے لیے جو پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم آج تفصیلاً ذکر کریں گے کہ اس وقت آزاد کشمیر کی حکومت کی کیا صورتحال ہے۔ ناظرین، ملک میں جو ہمارا انصاف ہے، انصاف کے حوالے سے پوری قوم کے سامنے ایک بڑا سوال ہے کہ ہمارے سامنے نوجوان بچے، نوجوان لوگ جس طرح سے قتل ہوئے، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جس طرح ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوا، ان کو ریپ بھی کیا گیا، ان کی ریپ کی ہوئی لاشیں جو ہیں کہ کوئی کبھی کسی میدان سے ملی، سڑک سے ملی، گھروں سے ملی، لیکن آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کو ریپ کرنے والے، ان کے ساتھ تشدد کرنے والے، ان کے ساتھ ظلم کرنے والے لوگوں کو کوئی سزا، کسی چوراہے پر سزا ملی ہو، کسی کو پھانسی لگی ہو۔ یہ آج تک قوم دیکھنے سے قاصر ہے، اور یہ ہم دعائی کرتے ہیں کہ وہ دن ہماری زندگیوں میں آئے کہ ہم دیکھیں کہ کسی ظالم کو کسی چوراہے پر پھانسی لگی ہے، اور وہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت کا وہ جو ایک نشانہ بن کر تو اس دنیا سے گیا ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج اس پروگرام میں ایک گیسٹ تشریف لائے ہیں، ان کا نام ہے ممتاز احمد راٹھور۔ یہ 19 دسمبر یعنی 2019 کو ان کا معصوم بچہ، سب لوگوں نے سنا ہوگا کہ براہکاؤ میں ایک معصوم بچہ جس کی عمر 5 سال تھی، اس کو اغوا کیا گیا، 3 دن تک ایک ویران گھر میں اس کو ایک الماری میں بند کیا گیا، اور 3 دن کے بعد کن لوگوں نے اس کو اغوا کیا؟ وہ ان کے قریبی عزیز ترین رشتہ دار تھے جن کی عمریں 20 اور 25 سال کے قریب تھی، اور وہ اس بچے کو اغوا کر کے اس الماری میں بند کر کے تو اس تلاش میں ماں باپ کے ساتھ شامل تھے، پورا دن تلاش کرتے تھے کہ ہم اس بچے کو تلاش کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ شامل ہیں۔ لیکن بہرحال 3 دن کے بعد جب لاش ملی اور پتہ چلا کہ اغوا کنندگان جو ہیں وہ یہ لوگ ہیں، اور یہ ان تک پہنچنے میں یہ ماں باپ جو ہیں وہ کامیاب ہوئے۔ اس واقعہ کی روشنی میں پورا اسلام آباد اور پورا براہکاؤ میں سمجھتا ہوں کہ رو رہا تھا، لوگ پیٹ رہے تھے، لوگوں لائنیں لگی ہوئی تھی، ہر سوسائٹی کے وہ جو ضمیر رکھتے تھے، دل رکھتے تھے، انہوں نے احتجاج بھی کیا اور مذمت بھی کی، اور بالخصوص وکلاء نے یہ کہا تھا
کہ اس کیس کے حوالے سے یہ کیس جب عدالتوں میں آئے گا تو کوئی وکیل اس کیس کو نہیں لے گا، لیکن 10 دنوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک نہیں بلکہ 4-5 وکیل وکالت نامے سبمٹ کر چکے تھے، اور ان کو بچانے کے حوالے سے آج ان مجرموں کو جو جیل میں گزشتہ 4 سال سے ہیں ان کو بچانے کے لیے ڈالرز بھی کام آ رہے ہیں، اور ہمارے ایک انتہائی پڑھے لکھے انسان جو سول سوسائٹی کی جان سمجھے جاتے تھے، تحریک آزادی کے حوالے سے ان کا نام جانا پہچانا جاتا ہے، وہ جاوید راٹھور ہیں، اور وہ بھی ان ظالمین ان لڑکوں کو بچانے کے لیے اپنے ڈالرز کے زور پر ان کو بچا رہے ہیں، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ان کا چونکہ عزیز ہیں وہ باعزت طور پر بری ہو کر آ جائیں، اور ہم قاضی القضاء سے یہ گزارش کریں گے، اور یہ جو صاحب ممتاز حسین راٹھور یہ باقی کہانی ناظرین آپ کے ساتھ بتائیں گے کہ ان کے ساتھ ہے کیا ظلم ہوا، کس طرح ہوا، اور آج جو یہ اس عدل کے حصول کے لیے جس طرح یہ پریشان ہیں، اپنا مکان بھی بیچ چکے ہیں، اپنا ہر چیز داؤ پر لگا چکے ہیں، لیکن آج 3 سال یا 4 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک ابتدائی اس کا جو ٹرائل ہے اس کا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہو سکا، اور وہ اسی طرح سے وکلا کبھی حاضر ہوتے ہیں کبھی غیر حاضر ہوتے ہیں۔ مختار احمد راٹھور صاحب، آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ تو آپ خود بتائیے اپنے ناظرین کو کہ جس دن آپ کو بچے کی لاش ملی اس دن سے لے کر آج تک آپ کس عذاب سے اور کس آگ سے گزر رہے ہیں، اور عدالتیں ہماری انصاف دینے والے اور جو مجرم ہیں ان کے حوالے سے ذرا اپنے ناظرین کے ساتھ بتائیں کہ کیا ہمارا کوئی شریف آدمی یہاں اس ملک میں زندہ رہنے کے لیے عدل کی طرف اگر اسے کہیں جانا پڑ جائے تو وہ عدل حاصل کر سکتا ہے؟ پلیز۔ جی گردیز صاحب بہت شکریہ، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا۔ یہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ ایک سانحہ، یہ 21 دسمبر 2019 کو میرا بیٹا اپنے گھر سے باہر گلی میں نکلا، اور یہ 4 درندے ہیں جب گرفتاری کے بعد انہوں نے اپنا سارا پلان بنایا کہ ہم 2 مہینے سے اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور ہمیں موقع نہیں مل رہا تھا، تو یہ 4 بجے کے نزدیک اس کو اغوا کر کے لے کے چلے گئے۔ انہوں نے ایک گھر کرائے پہ لیا ہوا تھا، اور اسی پرپز کے لیے لیا تھا کہ اس ایریے کے جتنے لوگ ہیں ان کے بچوں کو ہم اٹھائیں گے، اغوا کریں گے، ان کو ماریں گے، ان سے پیسے لیں گے، اور وہ ظالم عمر جو ہے وہ معصوم یہ قربانی دے گیا، باقی سب کے بچے بچ گئے۔ آپ بھی چونکہ اسلام آباد میں رہتے ہیں، اور یہ ظلم اس وقت جس طرح بھی آپ نے فرمایا، ہر جو آنکھ تھی اس وقت تر تھی جب اس کی لاش ملی تھی 24 تاریخ کو، تو یہ 21/12/2019 کو اغوا کر کے لے گئے۔ 4 دن ہم اس کو تلاش کرتے رہے، ساری پولیس اور باقی جتنے بھی ادارے تھے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ 23 کو ان بچوں کے اوپر ہمیں شبہ گزرا، شک ہوا ہمیں، پھر ہمیں جب تسلی ہوئی تو ہم نے پولیس کو بتایا کہ یہ لڑکے ہیں، ان کو آپ گرفتار کریں، چونکہ ایک لڑکا اس میں اپنی برادری کا تھا، وہ ظالم فیملی کا کلوز ریلیٹیو نہیں تھا لیکن برادری کا تھا، اور جب پولیس کو ہم نے نامینیٹ کیے تو پولیس نے ان کو پھر گرفتار کیا۔ اس کے بعد پھر 24 کو جب چاروں گرفتار ہو گئے تو پھر انہوں نے پولیس کو ساتھ لے جا کے، میں بھی چونکہ ساتھ تھا، تو اس وقوع پہ لے گئے جی کہ ہم بچے کو اغوا کر کے لائے تھے، ابھی بچہ ہم نے مار دیا ہے، اور مکان جو ہم نے اس مقصد کے لیے لیا تھا وہاں رکھا ہوا ہے، ہم آپ کو لاش برآمد کرا سکتے ہیں۔ پھر پولیس لے گئی، رینجر بھی تھی، بڑی نفری تھی، آپ کو بھی پتہ چلا ہوگا، سارا میڈیا بھی دکھا رہا تھا۔ تو وہاں جب آپ پہنچے اس ظالموں نے جا کے مکان کھولا، اور مکان کے اندر ایک الماری تھی کمرے میں، اس الماری کا دروازہ کھول کے اس قاتل نے کہا کہ یہ عمر کی لاش ہے، میں ساتھ تھا، مجھے پھر وہاں پہ ہوش نہیں رہا، کیونکہ وہ جو ٹیپو میں جگڑی ہوئی اس کی لاش تھی، اس کا فوٹو دیکھ کے ساری انسانیت کانپ اٹھی تھی جب وہ فلش ہوا تھا سوشل میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں۔ تو مجھے تو اس کے بعد پھر ہوش نہیں رہا، لیکن یہ ہر مکتبہ فکر نے ہمارے گھر آئے، سب نے آ کے یہ ہمدردی کا اظہار کیا، گورنمنٹ آفیشیل بھی آئے، باقی سیگمنٹ سوسائٹی جتنے، سب نے کہا یہ کہ ظلم ہو گیا ہے۔ چونکہ مختار صاحب مجھے اس وقت پتہ ہے آپ کے قریبی رشتہ دار جاوید راٹھور صاحب، جو بڑے میں سمجھتا ہوں کہ ایک مہذب آدمی ہیں اور بڑے سیاسی سوجھ بوجھ کے مالک ہیں، بڑی علمی شخصیت ہے، امریکہ میں سیٹل ہے، ان سے بھی میری اس وقت ملاقات ہوئی تھی، اور ہم نے ان کو اسی حوالے سے یہاں پروگرام میں بھی لیا تھا، تو ان کا کیا اس میں کردار رہا ہے؟ میں آپ کو عرض کر دوں کہ چونکہ وہ بھی ہمارے ریلیٹیو ہیں، اور جاوید صاحب نے تو سیاست کی، جب تک بچہ اغوا تھا تو جاوید صاحب نے ہر طرف فون کیے، رابطے کیے، سب کو بتایا جی کہ یہ مسئلہ ہے، ہماری ہیلپ کریں، لیکن جو ہی ان کو پتہ چلا کہ اس میں میرا بھتیجا ہے اور اس ظالم نے یہ سارا کام کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بڑا ظلم کر گئے کہ اس وقت ان کا بیٹا بھی آیا ہوا تھا پاکستان میں، تو جب یہ عمر کو اغوا کر کے وہ حمزہ لے گیا ہے تو اسی دن واپس شام کو اس نے ریوالور لا کے اس کے پاس رکھوایا، جو جاوید صاحب کا بیٹا ہے، گوئر اس کا نام ہے۔
اگر وہ گوئر وہ اس وقت بتا دیتا جی کہ اسی دن واردات ہوئی تھی، عمر کو ہم سب تلاش کر رہے تھے، والد کو بتا دیتا جی کہ یہ ہمدانی ریوالور لا کے مجھے دیا، کیونکہ وہی ٹائم تھا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، تو ہمیں فوراً شک چلا جاتا، وہی والد کو چلا جاتا تو اس کو انویسٹیگیٹ کرتے تو عمر زندہ مل جاتا۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت تک جو ابھی ٹرائل ہو رہا ہے، وہ جو لوگ ابھی تک جو جیلوں میں، کیا کس طرح سے ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو امید ہے کہ آپ کو انصاف مل سکے گا اس عدالتوں سے؟ آپ نے اپیل بھی کی تھی چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ۔ جی سر میں عرض کر دوں، جاوید صاحب نے پھر یہ کیا کہ جب اس کا پتہ چل گیا، انہوں نے پھر سیاست کی ہمارے ساتھ، ہمدردی کا اظہار کیا، لیکن وہ بالکل عارضی تھا۔ اس کے بعد انہوں نے قاتلوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، وہ ساری سپورٹ کی، اور روز وہ انڈیا کے خلاف وہ جب بات کرتے ہیں مودی کے، تو میں نے بھی ان کو کہا تھا کہ مودی نے بھی اتنا بڑا ظلم نہیں کیا ہوگا کسی معصوم بچے کے ساتھ، اس کی فورسز نے کشمیر کے اندر یہ جو ظلم ہوا ہے۔ آپ انسانیت کی بات، جیسے آپ نے کہا کہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، اگر پڑھا لکھا وہ ہوتا تو میرا بھی رشتہ دار تھا، عمر اس کا بھی بچہ تھا، تو اس کو چاہیے تھا نا کہ عمر کے قاتلوں کو انجام تک پہنچانے میرا ساتھ دیتا، تو پھر تو اس کو کہتے کہ وہ بڑا پڑھا لکھا تھا اور وہ انسانیت کی بات کرتا ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ درندوں کی نسل ہے جن ظالموں نے یہ ظلم کیا۔ اور اس کے بعد ٹرائل شروع ہو گیا، 1 سال پھر کرونا رہا، کرونا میں فرد جرم عائد نہیں ہو سکا گردیز صاحب، 1 سال بعد پھر جا کے فرد جرم اس کے اوپر عائد ہوا، اور چونکہ 4 قاتل ہیں، چاروں ان کے وکیل ہیں، وکیل حضرات جو فٹ کچہری میں تھے، انہوں نے یہ پہلے قرارداد بلکہ پاس کی تھی کہ اس معصوم بچے کا کوئی بھی کیس ہم نہیں لیں گے، اور یہ 1 مہینے کی بات تھی۔ مہینے کے بعد پھر وہ بڑے بڑے وکیل نامی گرامی جو ہیں وہ وکالت نامے لا کے سبمٹ کر دی انہوں نے، اور وہ اب جھوٹ کے اوپر وہ ٹرائل کر رہے ہیں، اور 23 ہماری شہادتیں اس کیس کے اندر، اور ابھی یہ 22 جو ہے نا شہادتیں ہم نے مکمل کروائی ہیں، اور ہر شہادت کے اوپر جب تک ایک وکیل کراس نہیں کر لیتے چاروں مکمل، وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی، اور وہ دے آر یوزنگ ڈیلیئنگ ٹیکٹسز، چونکہ جس طرح پہلے آپ نے کہا کہ وہ بڑے انفلوئنشل لوگ ہیں، 4 فیملیز ہیں، ایک نہیں ہے 4 قاتل ہیں، 4 ان کے وکیل ہیں، تو اس طرح میں اکیلا ہوں، میں ایک گورنمنٹ سرونٹ ہوں، میں تو اپنا ذاتی مکان بھی اس میں بیچ کے باراکوب میں چھوڑ چکا ہوں، اور اس لیے چھوڑ چکا ہوں کہ میرا بچہ واپس نہیں آ سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ظالم قاتل، یہ درندے جنہوں نے بلا وجہ بغیر کسی دشمنی کے میرے بچے کے اوپر ظلم کیا، میرے خاندان کے اوپر ظلم کیا، ان کو سزا ملے، یہ نشانہ عبرت بنے، تاکہ کل سوسائٹی کا کوئی معصوم بچہ اس طرح ان درندوں کی بھیٹ نہ چڑھ سکے۔ تو عدالت نے، ہاں عدالت کا یہ کہ 3 جج صاحبان جو ہے نا ابھی تک میرے کیس میں بدل چکے ہیں، آپ اس میں خود اب اندازہ لگائیں کہ پھر اس کیس کا کیا نتیجہ نکلے گا، چونکہ ایک جج صاحب تھے، ان کا ٹرانسفر ہو گیا، پروموٹ ہو گیا، اس کے بعد دوسرے آگے، ابھی پھر جو تیسرے جج صاحب ہیں ان کے پاس کیس چل رہا ہے۔ تو جب یہ عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی، رات 12 بجے عدالت لگی تھی، تو میں بھی ایک پاکستانی ہوں، تو میرا بھی دل جو ہے وہ کلیجہ چھلنی ہو گیا تھا کہ رات 12 بجے اگر عدالت لگ سکتی ہے ان سیاستدانوں کے لیے، ان بادشاہوں کے لیے، تو ایک کامن مین کے لیے کیوں نہیں ٹرائل ڈیلی بیسس کے اوپر ہو سکتا؟ میں نے چیف جسٹس صاحب کو اپیل کی کہ خدا را میں بھی اس ملک کا ایک شہری ہوں، اتنا بڑا میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، اسلام آباد یہ پارلیمنٹ کے چند فرلانگ کے فاصلے پہ باراکوب ہے، اور یہ بچہ میرا نہیں تھا، اس سوسائٹی کا بچہ تھا، اس معاشرے کا بچہ تھا، اس کی ٹیپوں کی جکڑی ہوئی لاش آپ نے جیسے ذکر کیا، وہ دیکھ کے کوئی بھی ضمیر والا بندہ برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو اپیل کی تھی کہ میرا کیس بالکل اوپن ہے، بچہ اغوا کیا، انہوں نے بچے کو قتل کیا، لاش چھپا دی، پھر انہوں نے ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ مختار احمد راٹھور صاحب، جن کے بچے کے ساتھ یہ ظلم ہوا، اور وہ ابھی تک یعنی بیسک ٹرائل کے مرحلوں سے وہ گزر رہے ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ عدالت میں کسی وجہ سے کس وجہ سے ڈیلیز ہو رہی ہیں، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل ضرور کریں گے کہ اس قسم کے جو واقعات ہیں جہاں بھی ہیں، ان کے ساتھ مختار احمد راٹھور صاحب کے ساتھ ہوا یا کہیں پاکستان میں کسی کونے میں کسی بندے کے ساتھ ہو رہا ہے، چاہے وہ امیر ہے یا چاہے غریب ہے، جس کے بچے کے ساتھ اس قسم کا ظلم ہو، اس کو سپیڈی ٹرائل، ایک اسپیشل سیل ہونا چاہیے، جو اس سیل جو ہے وہ اس قسم کے کیس جو ہے وہ پروسیڈ کریں، وہ سنیں، اور وہ لوگوں کو سزا دیں، اور سزائیں پبلک کے سامنے دی جائیں، عوام کے سامنے دی جائیں، میڈیا کے سامنے دی جائیں، تاکہ اور لوگ بھی اس سے کوئی سبق اور عبرت حاصل کریں۔ ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ آج مختار احمد راٹھور صاحب۔ میرا تھوڑا جی سا ایک مطالبہ ہے سر، جی مختصر، چونکہ میرے جو جج صاحبان ہیں ہر کوئی ہمدردی کرتا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا ایک اسپیشل سیل کیوں نہیں ہے، یہ کوئی زمین کا کیس نہیں ہے، یہ کسی فلیٹ کا پلازے کا کیس نہیں ہے، ایک معصوم جان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، تو اس کے قاتلوں کو ابھی تک انہوں نے 3 سالوں کے زندہ کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ عدالت میں اس طرح لا کے کھڑا کرتے ہیں اور ادھر میں کھڑا ہوتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ میں اس وقت ان کو کیسے برداشت کروں؟ مجھے کہا جاتا ہے چونکہ قانون میں جی ان کو حق حاصل ہے، یہ بالکل وکیل کر سکتے ہیں، ادھر آپ بول نہیں سکتے، مجھے بتائیں ایک قیامت وہ، اس کے بعد یہ، میں اپنی
پیسہ بھی میرا خرچ ہو رہا، میرا ٹائم ضائع، اور صبح 8 بجے جا کے عدالت میں کھڑا ہوتا ہوں، 4 بجے تک میں کبھی تاریخ لے کے آ جاتا ہوں، کبھی ایک وکیل کا بہانا، کبھی دوسرے کا، تو یہ نہیں ہونا ناظرین، چاہیے۔ یہ ہے پاکستان میں عدل و انصاف کی حالت، اور یہ ہے مظلوم کی کہانی جس کا بچہ بھی گیا۔ ناظرین، چھوٹا سا ہم بریک لیں گے، اور بریک سے واپس آ کر ہم راجہ کفیل خان صاحب سے اس تمام ایپیسوڈ پر جو تبصرہ ہوگا وہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد ہم آزاد کشمیر کی حکومت اور پنجاب کی حکومت اور یہ بدلتی صورتحال کے حوالے سے تفصیلاً ذکر کریں گے۔ اسٹے ود اس پلیز۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو جس طرح سے میں نے عرض کی تھی کہ آزاد کشمیر کی حکومت اور وہاں کی جو حزب اختلاف کی جانب سے جو عدم اعتماد کی جو تحریک ابھی سبمٹ تو نہیں ہوئی لیکن سبمٹ ہونے والی ہے، اور اس حوالے سے جو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے پچھلے دنوں جو اپنی پریس کانفرنس کی تھی، میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ کو ان کے خیالات تھے پریس کانفرنس میں ذرا وہ سنیے گا، اور اس کے بعد پھر میں راجہ کفیل احمد خان صاحب سے گزارش کروں گا وہ، اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر مرتضیٰ درانی صاحب سینئر صحافی وہ بھی موجود ہیں، تو ان دونوں سے گزارش کروں گا کہ وہ موجودہ صورتحال کے حوالے سے آزاد کشمیر کی جو حکومت اور عدم اعتماد کے حوالے سے اور پرائم منسٹر کے جو خدشات ہیں کہ اس وقت کروڑوں روپیہ جو ہے وہ آزاد کشمیر میں تقسیم ہو رہا ہے، اس حوالے سے بھی وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جی کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا آزاد کشمیر کے اندر سے خاتمے کے لیے یہ وہ چیزیں کی جا رہی ہیں کہ جس کا ہماری سیاسی تاریخ سے یہ پلڑا پھاڑا گیا تھا، یہ دوبارہ وہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے، اور ان بریف کیسوں کے نتیجے میں برآمد ہونے والے نتائج کسی بھی صورت پہ آزاد کشمیر کے اندر استحکام نہیں دے سکتے، اور ایسی صورتحال اگر پیدا کی گئی تو آزاد کشمیر کے لوگ بھی سڑکوں کے اوپر ہوں گے، تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ وفاق کا جو پی ڈی ایم ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے اندر سیاسی ابتری، اور جب ہم سڑکوں کے اوپر ہوں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمیں کیسے کنٹرول کرتے ہیں، اور کشمیر کے اس پار جو LOC میں تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے، اور ہندوستان جو اس وقت آزاد کشمیر کو ایک نوالے کے طور پہ ترک کرنے کے بیانات دے رہا ہے، تیاریاں کر چکا ہے، یہ وہاں پہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، پھر ہم اس وقت دیکھیں۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے پرائم منسٹر آزاد جموں کشمیر، جو انہوں نے اس وقت جو پیسے کے زور پر حکومت تبدیل کرنے کے حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کیا، اور فرمایا کہ ہمیں پیسے کے زور سے ہٹایا جائے گا، اور اس ہٹانے کے ضمن میں جو مقبوضہ کشمیر میں یا جو تحریک آزادی میں یا جو مودی کے وہاں اس وقت جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس حوالے سے، اور پی ڈی ایم کی جو حکومت یہاں فیڈرل گورنمنٹ میں، اس حوالے سے انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ وہ یہ بات ازر من الشمس ہے کہ یہ تشویشناک صورتحال ہے، تشویشناک ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے تمام اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ آئندہ مستقبل کس پر کرتے ہیں اور کس طرح سے اس موجودہ حکومت کو تبدیل کرتے ہیں۔ رائے صاحب، سب سے پہلے آپ، اور اس کے بعد پھر میں مرتضیٰ درانی صاحب کی طرف جاؤں گا، پلیز۔ شاہ صاحب، جو وزیر اعظم صاحب نے جن تفصیلات اور خدشات کا اظہار کیا ہے، تو یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی صداقت نہیں ہے، کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی اسلام آباد سے جو بریف کیس بقول وزیر اعظم صاحب کہ اس وزیر اعظم صاحب کی اس بات کو اب ہفتہ ہونے کو ہے، اگر کوئی بریف کیس اسلام آباد سے مظفرآباد پہنچے تو اب تک وہ وزیر اعظم تقسیم ہو جانا چاہیے، پھر ابھی آزاد کشمیر میں کسی اور کی حکومت ہوگی۔ اور بالکل جو وزیر اعظم صاحب سے زیادہ پیسے کسی کے پاس نہیں ہے، اگر وزیر اعظم یہ پیسے لے کر اگر ادھر ہونا ہوتا تو ظاہر پھر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اصل بات یہ ہے شاہ صاحب کہ جو وزیر اعظم کیوں کہا، ہم یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو یہ تفصیلات اور خدشات کیوں ہوئے۔ ظاہر ہے انہوں نے یہ لاہور میں بات کی، اور لاہور میں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے گئے تھے، اور آزاد کشمیر جو پی ٹی آئی کی پارلیمنٹری پارٹی ہے یہ خان صاحب کے ساتھ ملی، اور اس کے فالو اپ میں جو اسپیکر صاحب ہے یہ بھی ان کو بھی عمران خان صاحب نے بعد میں اکیلے بلا کر ان کے ساتھ بات کی ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو اس وقت جو آزاد کشمیر پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اس کو تو جو اندرونی حالات ہیں پی ٹی آئی کے آپس میں، صدر صاحب کے، اسپیکر صاحب کے یا وزیر اعظم صاحب کے اور جو سینئر لوگ ہیں، یہ کب کے فارغ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اسلام آباد حکومت کی عدم مداخلت کی پالیسی کی وجہ سے ابھی وزیر اعظم صاحب جو بالکل کلیئر کٹ ہے، اگر انہوں نے ہٹانا ہوتا کب کی ان کو فارغ کر دیتے ہو۔ 2-3-4 ماہ پہلے حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ خود پی ٹی آئی کر رہا تھا، اسپیکر کر رہا ہے، 4 شیٹیں کر رہا ہے، صدر صاحب وہ جو کر رہے ہیں نہیں، اپوزیشن پہلے سے تیار بیٹھی ہوئی، لہٰذا جو اسلام آباد والوں نے عدم مداخلت کی پالیسی اپنائی رکھی، وہ وزیر اعظم کو 3-4 ماہ مل گئے، اور ایسی باتیں۔ پھر ابھی آتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا، جو کچھ پاکستان میں، جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے۔ ہاں بالکل اس میں بالکل یہ بات بالکل درست ہے
کہ آزاد کشمیر میں جو تنویر الیاس صاحب کی حکومت ہے یہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گی. یہ کسی کی وجہ سے نہیں یا کسی سازش کی وجہ سے نہیں, یہ اپنے نائلی کی وجہ سے وقت نہیں دے پا رہے ہیں. یہ کوئی نائل بھی نہیں ہے, ان کے پاس وقت نہیں ہے. یہ کہیں اور نجی مصروفیات میں ابھی تک 3-4 دن سے وزیر اعظم اسلام آباد میں ہے, اور وزیر اعظم کی مصروفیات کے جتنی ساری جو مصروفیات تھی وہ ان کے جو پرنسپل سیکرٹری کے جو لوگ ہیں ان کو کینسل کرنی پڑی کہ پرائم منسٹر دستیاب نہیں ہے. یعنی جس ریاست کا اگر وزیر اعظم 4-5-6 دن سے دستیاب نہیں ہے, ذرا وہاں پر نظام کیسے چلے گا, وہاں جو ہمارے یعنی ترقیاتی بجٹ ہے وہ ساری چیزیں. اجازت دیں تو میں مرتضیٰ درانی صاحب کی طرف جاؤں. درانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی درانی صاحب, آپ نے سن لیا ہوگا کہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب کے جو خدشات انہوں نے اپنی جو پریس کانفرنس کے ذریعے اظہار خیال کیا, اور پھر راجہ صاحب نے اس پہ جو تبصرہ کیا, اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے کہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا کہ کروڑوں روپے کے جو بیگ تھے, صندوق تھے, بھر کر مظفر آباد پہنچ چکے ہیں اور وہ پیسہ تقسیم ہو رہا ہے اور میری حکومت کو مجھے ہٹانے کے لیے وہ سارا پیسہ استعمال ہوگا, آپ کے پاس اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے نمبر 1؟ اور آج 5-6 دن سے جو پرائم منسٹر صاحب کسی اپنی نجی مصروفیات میں اتنے مصروف ہیں کہ ان کے سٹاف کو ان کی تمام اپائنٹمنٹ جو ہیں وہ کینسل کرنی پڑ رہی ہے, اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں شاہ صاحب, یہ ایکچولی جو وزیر اعظم صاحب نے الزام لگایا وفاقی حکومت پر, یہ بیسیکلی ان کے اوپر اپنا الزام ہے. جو سردار تنویر الیاس صاحب پہ الزام ہے کہ انہوں نے آزاد کشمیر میں جو ہے پیسہ تقسیم کرنا, اور یہ اپنی حکومت بنانے سے پہلے اور جب حکومت میں آ گئے اس کے بعد بھی ابھی تک یہ لوگوں کو ذاتی خراجات کے لیے فنڈ دیتے ہیں. یہ سب کو پتہ ہے, ایم ایل اے کو پتہ ہے, اور سب لوگ جا کے ان کو بلیک میل کر کے ان سے پیسے لیتے ہیں. اس چیز کو یہ ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے الزام کے مجھ پہ الزام لگانے کے بجائے انہوں نے ڈائریکٹ وفاقی حکومت پر الزام لگا دی کہ میں تنویر الیاس پر کوئی الزام نہ لگایا, حالانکہ یہ کام یہ خود کر رہے ہیں. اور اگر وفاقی حکومت میں تبدیلی لانی بھی ہو تو وہ وفاق جو ہے ان کو فنڈ کی ضرورت نہیں ہوتی, وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے اشاروں پہ کام ہوتا ہے. دوسری بات یہ جو آپ نے کہی تنویر الیاس صاحب کی مصروفیات, تو اسی مصروفیات کی وجہ سے یہ اپنے وزن کی وجہ سے یہ گرے گی حکومت ان کی سردار تنویر الیاس صاحب کی. اور آپ نے دیکھا کہ جو پچھلے دنوں ایکٹیویٹیز ہوئی, ذمہ دار حلقوں نے, ذمہ دار اداروں نے اس پر سخت نوٹس لیا, اور پھر میں اطلاع ہے میری, اور میں یہ آپ کے چینل پہ خبر بھی دے رہا ہوں, راجہ صاحب کو بھی پتہ ہوگا کہ صدر آزاد کشمیر کو بلا کر یہ کہا گیا کہ آپ تنویر الیاس کو مزید برداشت نہیں کر سکتے, اس لیے آپ تنویر الیاس کے جو انہوں نے یہ ورڈ یوز کیا کہ تنویر الیاس کی سپورٹ سے پیچھے ہٹ گئے. صدر آزاد کشمیر کو یہ پیغام دیا گیا, اور صدر آزاد کشمیر نے وہاں تھوڑی سی ان کی کوشش کی کہ پوزیشن کو ڈیفینڈ کرنے کی, لیکن وہ جو ہے انہوں نے کوئی بات نہیں مانی. اور میری اطلاع اس شخصیت نے ان کو کہا کہ اب تنویر الیاس کو ہم بالکل برداشت نہیں کر سکتے, یہ ریاست پاکستان, ریاست آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے لیے بھی یہ ایز اے پرائم منسٹر جو ہے بہت نقصان دہ ہے. تو اس لیے یہ جو مصروفیات ان کی اپنی چل رہی ہوتی ہے, نجی مصروفیات, اس کی وجہ سے پارلیمانی پارٹی کے اندر اپوزیشن میں پوری ریاست جو ہے وہ ایک چوک ہو چکی ہے. تو یہ اپنے وزن سے خود گرے گی, ان کو تو کوئی گرانے کی ضرورت نہیں ہے, وفاقی حکومت کو فنڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو تو پتہ ان کو تو آزاد کشمیر میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے وفاق کا, وہاں پہ تو کوئی بھی گورنمنٹ چل رہی ہو, اب پی ایم ایل این کی وفاق میں حکومت ہے تو وہاں پہ 6-7 ان کے وزیر بن سکتے ہیں زیادہ زیادہ, تو وہ بھی نہیں, ان کو ضرورت ہے, انٹرسٹ نہیں ہے. تو کس لیے وہ کروڑوں روپے کے فنڈ دیں گے؟ تو اس لیے میرا خیال ہے یہ مذہب کا خیب قسم کا الزام ہے جو وفاقی حکومت پر یہ لگا رہے ہیں. یہ تو کام ان کا اپنا ہے, یہ خود فنڈ تقسیم کرتے ہیں. درانی صاحب بہت مہربانی, آپ ہمارے ساتھ رہے. ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک سے واپس آ کر ہم اسی موضوع پر راجہ کفیل احمد خان صاحب سے اپڈیٹس لیں گے کہ ان کے پاس ابھی جو تازہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے ان کے پاس کیا انفارمیشنز ہیں, اور اسی کے ساتھ ہم پنجاب کی حکومت کی طرف ہیں, اس طرف میں چاہوں گا کہ راجہ صاحب ان کی توجہ اور ان کے جو خیالات ہیں یا ان کے پاس جو اپڈیٹ ہے اس حوالے سے آپ سب کو اپڈیٹ کریں. اسٹے ود اس پلیز. تو رائے صاحب یہ تھے ہمارے درانی صاحب. ان کے خیالات یہ ہیں کہ جو ہمارے جو حلقے ہیں, جو واقعی ڈیسیژن میکر حلقے ہیں, انہوں نے بھی تنویر الیاس صاحب سے ہاتھ اٹھا دیا ہے, اور انہوں نے بھی کلیئرلی کہہ دیا کہ ہمیں یہ وزیر اعظم نہیں چاہیے, اور یہ انپریڈکٹیبل پرسنالٹی ہے, یہ کسی وقت بھی کچھ کہہ سکتے ہیں.
لہٰذا ہم ان کو مزید ایز اے پرائم منسٹر آف آزاد جموں کشمیر برداشت نہیں کر سکتے. جی شاہ صاحب دیکھیں جیسے کہ یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی آزاد کشمیر کی، یہاں جو فیصلے ہیں یہ سیاسی فیصلے نہیں ہوتے یا سیاسی قوتوں کے آلات کے تحت یا مستقبل کے چیلنجوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج 75 سال ہونے کے بعد جو پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح 2018 میں ایک عمران خان کو جب لایا گیا، تمام تر ایک ماحول بنا کر ایک بڑی سیاسی جماعت کو اس کو توڑ کر ایک وزیر اعظم کو ہٹا کر، تو آج پاکستان جو راتوں رات ایسا نہیں ہوا کہ جو آج پاکستان جس صورت ابھی جیسے ہم آزاد کشمیر طرف آتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جیسے الیکشن ہوئے 2021 کے، جیسے محترم وزیر اعظم صاحب ہیں، تنویر الیاس صاحب ہیں، ان کو کیسے لانچ کیا گیا، سیاست میں ان کا کیا ایکسپیرینس تھا، ان کا پارٹی پھر وہاں سے الیکشن آئے، پھر ایک حلقے سے الیکشن لڑے، جیسے وہ آپ کو زیر بستی حلقے سے آپ کا بھی تعلق ہے، کیسے وہاں ایک ماحول کو بنا کر یہ سب یعنی محترم وزیر اعظم صاحب کا انتخاب ہوا، پھر ایک دم پھر عمران خان صاحب نے ان کو پارٹی صدر بنا دیا، پھر ساتھ وہ جو ہی حلف اٹھا تھا سینئر وزیر بنے، ابھی 8-9 ماہ سے وزیر اعظم ہیں. تو یہ جو ابھی جس سٹیج پہ آیا، جو بات درانی صاحب کر رہے ہیں یا جو اس وقت آزاد کشمیر ایک شہری کر رہا ہے، جو آزاد کشمیر سیاسی قیادت کر رہا ہے، کہ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم، بیس کیمپ کا وزیر اعظم کا اس کے سٹاف کو بیوروکریسی کو پتہ نہیں ہے کہ آج کل پرائم منسٹر موجود ہوگا بھی نہیں. کیا ریاست اس بات کے متمر ہو سکتی ہے؟ تنویر الیاس صاحب بہت اچھے انسان ہیں، بہترین اوبلائز کرتے ہیں، بہت خدمت خاطر کرتے ہیں لوگوں کو، اور یہ پہلا وزیر اعظم ہے جو اپنی پارلیمانی پارٹی کو، اپنے وزیروں کو، اپنے ممبران اسمبلی کو اپنی جیب سے خرچہ کرتا ہے. یعنی ابھی بھی جو ہوا ہے گزشتہ 7-8 ماہ سے ایک پریشر بنا ہوا ہے کہ وزیر اعظم سے روز سے پیسے لیے جاتے ہیں، اخبارات میں خبریں لگائی جاتی ہیں، پریشر مارتا ہے، شام کو وزیر اعظم صاحب کے آتے ہیں اور 8-10-15 لوگ ہیں آ کے وزیر اعظم صاحب سے نامے پیسے لیے واپس چلے گئے. پھر یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو درانی صاحب نے تو جو یہ ہمیں گزشتہ 7-8 ماہ سے شاہ صاحب ہم اپنے کتنے پروگرام میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ آزاد کشمیر کی بدقسمتی ہے کہ ہم نے وزیر اعظم صاحب کو کئی بار کہا کہ آپ بہت بہترین موقع تھا آپ کے پاس کہ آپ آزاد کشمیر میں آتے، آپ ڈیلیور کرتے، پروف کرتے کہ تنویر الیاس کا انتخاب درست تھا. وہ جو ہماری روایتی سیاست تھی، وہ جو ہماری آزاداری کی سیاست تھی، اس کے خلاف جب اس کا انتخاب ہوا، یہ وزیر اعظم بنے، اس کو پھر اس کا نتیجہ دینا چاہیے تھا، اس کے نتائج آنے چاہیے تھے، عوام کو فائدہ ہونا چاہیے تھا. بیوروکریسی میں آتی ہے وہ ریفارمز آتی سارا. کشمیر کونسل کے جو فنڈز ہیں، مثلا یہ ایک ناظرین ایک آپ لسٹ اپنی ہماری اسکرین پہ دیکھیں گے کہ اس لسٹ کے تحت تقریباً 2 ارب روپے کی کشمیر کونسل فنڈ سے گاڑیاں لی گئی، اور وہ گاڑیاں کن کے پاس گئی؟ صدر صاحب کے پاس گئی، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں گئی، آفیسران کے پاس گئی، اور بیوروکریٹس کے پاس، وزراء کے پاس، ان سب کے پاس وہ 2 ارب کی تقریباً 2.25 ارب کی گاڑیاں جو ہیں وہ خریدی گئی. اور یہ گاڑیوں کی لسٹ ہے جن لوگوں کے پاس ہے، ان کا بھی نام ہے اور یہ گاڑیوں کے نمبرز اور لسٹ اور یہ ان کی قیمتیں وغیرہ یہ ساری اس لسٹ میں درج ہے. نا یہ رائے صاحب یہ اس کشمیر کونسل کا نہیں، میں جو آپ سے توجہ چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں ہمارے پچھلے پروگرام میں ہمارے جو فہیم عباسی صاحب تھے وہ اس کے چیئرمین بھی رہ چکے چند دن، اس کشمیر کونسل کا جو فنڈز ابھی جو ہے CBR بنا ہے، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اس وقت ہماری حکومت آزاد کشمیر بدترین حکومتوں میں سے ایک حکومت ہے، اور اس میں جتنی کرپشن اس وقت ہو رہی ہے تاریخ میں اس طرح سے نہیں ہوئی. اس حوالے سے پہلی بات یہ کہ شاہ صاحب یہ کشمیر کونسل کا فنڈ نہیں ہے، اور کیونکہ کشمیر کونسل تھا میں سب پہلے ختم ہو گیا. یعنی ایک تو یہ ہے کہ جس نے یہ خبر بریک کی تھی اس کو لنک کیا کشمیر کونسل سے. کشمیر کونسل بالکل نہیں ہے، اور کشمیر کونسل کا جو اس ٹائم عمران ہے وہ یہ کہتا ہے ان کا، کیونکہ وہ ایک ایڈوائزری رول ہے اس کا، ابھی ان کو ترقیاتی فنڈ نہیں دیا جا سکتا. جو کشمیر کونسل کے ممبر ہیں، ہمارے جو آئین ایکٹ اصلاحات ہوئی ہے، یعنی جو پیسے اکٹھے کیے جاتے تھے پہلے ان کو دینے نہیں، یہ پرائم منسٹر کے، یہ ہمارے پیسے، اب ہمارے پیسے آزاد کشمیر کے لوگوں کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے. یہ وہ پیسہ، یہ کشمیر کونسل کے ممبران یا کشمیر کونسل کے لوگوں کو ٹیکسوں کا پیسہ جا کر حکومت نے یہ کیوں کیا؟ جیسے ہم نے ابھی درانی صاحب نے بات کی کہ وزیر اعظم صاحب یہ بلیک میل ہو رہے ہیں، سردار تنویر الیاس خان صاحب بلیک میل ہو رہے ہیں. کبھی ان کو بیوروکریٹ بلیک میل کرتے ہیں، پھر سیاسی جماعتیں کرتے ہیں، اس کو شام کو آ کر وزیر اعظم سے منظور لیتے ہیں، شام کو گاڑیاں آ گئی. بھائی پرائم منسٹر بلیک میل ہو گیا نا، کہ وہ ایک کچے دھاگے کے ساتھ اس کی حکومت باندھی ہوگی، کسی وقت وہ ٹوٹ جائے گی سارا. تو بالکل اسی طرح کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، کبھی کوئی بیوروکریٹ کا گروپ بن جاتا ہے، پھر وہاں سے نکلتے ہیں تو پھر کسی اور کا گروپ بن جاتا ہے، سیاسی گروپ بن جاتے ہیں. ایسے کر کے ان کو ایک بہترین وزیر اعظم ملا کہ یہ خود پیسے نہیں کھاتا. بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ تنویر الیاس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اب اس سے وہ بلیک میل کر پیسے لیتے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں، پیسے کھاتے ہیں. یہ والا لیکن اس کا پیسے کھانے اور نہ کھانے سے عوام کو کیا فائدہ ہے؟ عوام کو سر شاہ صاحب جو نقصان یہ ہے کہ کیا ایک طرف حکومت یہ کر رہی ہے، آزاد کشمیر
حکومت کر رہا ہے، جو وزیر خزانہ کا ہم نے پچھلے دفعہ اپنا یعنی دکھایا تھا کہ آزاد کشمیر کو ترقیاتی بجٹ کا نہ دینے کی وجہ سے تعمیر ترقی جام ہو گئی، اور وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آ کر مشترکہ پر کہ ہم آ کر دھرنا دیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو آپ اپنا ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں، جو وزیر اعظم کر رہا ہے، جو آزاد کشمیر حکومت کر رہا ہے، جس طرح جب آپ اس کو بے دردی سے خرچ کریں گے، آپ وہاں تعمیر ترقی پہ نہیں خرچ کریں گے، جب آپ اپنے پیسوں کے اس طرح کے ساتھ اگر استعمال کریں گے تو پھر وفاق آپ کو پیسے کیوں دے گا؟ کیوں دے گا اور کس منہ سے آپ لیں گے؟ آپ کو پھر کیوں دے؟ ہم نے کہیں کہا شاہ صاحب کہ 2005 کو جو زلزلہ آیا تھا اس میں ہمارے 600 سے زائد اسکولوں کی ابھی وہاں پر برف پڑنے والی ہے. تو ہم وزیر اعظم صاحب سے پوچھیں گے، وزیر خزانہ صاحب سے، وزیر تعمیرات عامہ سے، وزیر اسکول سے، وزیر مطلب جو بھی ہیں، کیا کوئی ایک کابینہ کے اجلاس ہوا کہ یار ہم بجائے یہ 2 ارب روپے کی گاڑیاں سے یہ 2 ارب ہم اسکولوں پہ کتنے اسکول بن سکتے ہیں؟ یہ بچوں کو چھت مل جاتی ہے شدید سردی میں، ابھی وہ بچے ٹنٹو میں ہیں اور وہاں سے کیسے تعلیم حاصل کریں گے، کیسے کمپٹیشن میں آئیں گے؟ تو یہ بات بالکل شاہ صاحب کے حکومت کو، موجودہ حکومت کو اس غیر ضروری اخراجات ختم کر کے ہم پھر یہ اپیل کرتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم صاحب، آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ کا ویژن ہے، یہ بجائے گاڑیاں خریدنے کے ابھی بھی آپ کے وقت ہے فوری طور پہ آپ کو 100-200 اسکولوں کا سے چھپ کر رہنا، اسلام آباد آئے اور 6 دن وہ غائب ہو جائے اپنے نجی مصروفیات یا جو بھی مصروفیات ان کی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت کی تذلیل ہے اور قابل مذمت چیز ہے کہ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر، جس سے 18 گھنٹے اپنی پبلک کی خدمت کے لیے اویلیبل ہونا چاہیے، وہ آ کر 6 دن غائب ہو جاتے ہیں، اور ان کا اسٹاف آفیسر جو ہیں، ان کا اسٹاف بھی ان کو تلاش کر کے تھک جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ تمام اپائنٹمنٹس جو ہیں وہ کینسل کر لیتے ہیں جو لوگوں نے لی ہوتی ہیں. اور ان سے ملنا تو مشکل ہے، کسی بھی میں نہیں سمجھتا کہ کسی خوش قسمت آدمی کو ان کے ساتھ ملنے کی وہ اپائنٹمنٹ ملی ہو. تو اچھا راج صاحب، ہم اسی کے ساتھ چلتے ہیں پنجاب کی طرف. یہ ہماری آزاد کشمیر ہی کی طرح پی ٹی آئی کی حکومت پنجاب میں بھی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت کے پی کے میں بھی ہے، اور عمران خان صاحب کے گزشتہ 8 مہینوں میں جو بھی ایونٹ ہوئے، جو بھی جلسے ہوئے، اس سے ان کے جلسوں کو دیکھ کر تو پتہ چلتا ہے کہ پورے پاکستان میں لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ہمیں ایک لیڈر ملے، ہمیں ان 2 بڑی پارٹیوں سے یعنی پیپلز پارٹی سے اور مسلم لیگ نون سے ہماری جان چھوٹے، اور ہمیں ایک ریفارمر ٹائپ، ایک کوئی انقلابی لیڈر ہمیں ملے تاکہ اس ملک میں کوئی معاشی تبدیلیاں لائے، تعمیر و ترقی کی تبدیلیاں لائے، نوجوانوں کو روزگار ملے، کوئی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کوئی کام ہو. لیکن اس وقت جو لوگ عمران خان کے ارد گرد اکٹھے تھے، گزشتہ 8 مہینے کے ریزلٹس کو دیکھتے ہوئے مکمل مایوسی ہے کہ وہ یہاں تک کہ آخر آ کر پنجاب اسمبلی کو بھی ڈیزالو کرنے سے ناکام ہو گئے. جی شاہ صاحب، دیکھیں کہ جو عمران خان صاحب جیسے آپ کریں کہ آزاد کشمیر یا پاکستان کے لوگوں کی بہت خواہش ہے کہ ان کو ایک ایماندار دیانتدار لیڈر ملے جو ان کے ایشوز پہ توجہ دو، جس کی جائیداد اٹھنا بیٹھنا رہنا پاکستان میں لوگوں کی شروع سے خواہش ہے، لیکن وہ نہیں پوری. اسی خواہش کو لے کر جب شاہ صاحب عمران خان صاحب آئے 2018 میں تو 4.5 سال ان کو حکومت ملی ہے. ان 4.5 سالوں میں انہوں نے کیا کیا آپ کے سامنے سارا، یعنی کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں ہے کہ اس پی ٹی آئی کی حکومت کے. پھر کے پی کے میں ابھی ان کو 10 سال ہو گئے ہیں، تو کسی ریفارمرز کے لیے، کسی انقلابی کے لیے اس کے پاس 1 سال ہوتا ہے کہ اس کا ویژن آتا ہے بھائی سامنے. ابھی جو کچھ عمران خان صاحب کی جو آڈیوز جو سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں، تو کیا جو ریاست مدینہ کا جو خلیفہ صاحب ہیں یا کوئی اس طرح کا، کیا آپ کو سوچ بھی سکتے ہیں یار ایک آپ کو کول فیل میں اتنا تو زیادہ ہے. اور ابھی دیکھیں کہ جو آپ 8 ماہ سے پاکستان کو تختہ مشق بنا ہوا ہے، آپ کو ایک آئینی طریقے سے پارلیمنٹ کے قومی اسمبلی سے آپ کی ایکسیس نہیں رہی، اور وہاں سے اپوزیشن نے اپنا وزیر اعظم لایا. آپ اس کا بدلہ پوری پاکستان کے عوام سے لینا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے ابھی جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے شاہ صاحب، پاکستان 60% جو پنجاب ہے پاکستان ہے، تو اس میں آپ جو کچھ ہو رہا ہے ابھی یہ اس سے پاکستان کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ ابھی یہ جو ہمارے لوگ نیوٹرل ہیں شاہ صاحب، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ نیوٹرل آپ کو تب ہونا چاہیے تھا جب 2018 سے پہلے. جی بالکل. اتنی خرابی کرا کہ اب نیوٹرل کیوں ہے؟ ابھی آپ کا رول بنتا ہے کہ آپ پاکستان کو مصیبت سے نکالیں، پاکستان کو یہ جو غیر سیاسی سلطان ہر روز ان پر حملے میں دیکھو نا شاہ صاحب، نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جب آپ نے چھوڑ دیا، ہم نے پچھلا پروگرام میں یہ کہا تھا کہ جب آپ نے ان سیاستدانوں کو ہم پر دوبارہ چھوڑ دیا جب آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جب عمران خان صاحب نواز شریف زرداری کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ نے پاکستان کو کیسے ان لوگوں کے حوالہ کریں گے؟ آپ کو بیچ میں آنا چاہیے. اب آپ کو ایسے پاکستان کو چھوڑ کر بھاگنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس میں ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے. بالکل صحیح شاہ صاحب. جتنے اس 75 سالوں میں
آج جو کچھ پاکستان میں مشکلات سے دوچار ہے، جو ہمارے معاشی بدحالی ہے، جو ہماری سیاسی عدم استحکام ہے، جو دوبارہ دہشت گردی کا لاوا پک رہا ہے، ان سب کے پیچھے یہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو بری ذمہ قرار دے سکتے ہیں؟ نہیں ہے نا. جب نہیں ہے تو ان کو بیچ میں آ کر مسئلے سے اس کا راستہ نکالنا چاہیے. راستہ اس قوم کو نکالنا چاہیے، قوم کی رہنمائی کریں. پنجاب میں اگر دوبارہ یعنی کل جو ہائی کورٹ نے فیصلہ، پرسوں جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوا، ابھی ہائی کورٹ کے فیصلے کے فوری بعد حکمران نے کل جو پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہائی کورٹ نے فیصلہ غلط کیا، اس میں شدید تفصیلات اور خدشات کر رہی ہے. اور ہم اپنی عدلیہ سے معذرت کے ساتھ کہ بھائی کیا آج تک کبھی کسی جج صاحب نے کسی سے پوچھا کہ اس نے تو جو اقدام ہے اس کو آئینی اور غیر قانونی اس کے اوپر فیصلہ دینا ہے کہ آپ کا یہ کام غلط ہے یا صحیح ہے، اس کے اوپر فیصلہ کیا کبھی کہا کہ اس کا سیاست سے جوڑو؟ ساتھ ایسا ہوا بھائی آپ نے ایک فیصلہ کرنا تھا کہ جو گورنر نے اقدام اٹھایا کیا اس کا قانونی تھا یا غیر قانونی؟ قانونی تھا، غیر قانونی تھا. آپ نے وہاں فیصلہ، آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ آپ جا کر پنچایتیں کریں؟ جب عدلیہ پنچایتیں کرنا شروع کرے تو پھر ایسے ہی حالات ہوتے ہیں جو پاکستان 75 سالوں سے گزرا ہے. ہم سے قریب ترین لوگ کہاں پہنچ گئے؟ شاہ صاحب اس دن ہم نے کہا کہ ہمارا دشمن ملک جو انڈیا ہے وہ 5ویں بڑی معاشی طاقت بن کر دنیا کے سامنے آ گیا ہے. بنگلہ دیش ابھی ہم سے 71 میں ہم سے الگ ہوا، آج بنگلہ دیش کہاں کھڑا ہے؟ ہم کہاں ہیں؟ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. روز خبریں آ رہی ہیں کیا پاکستان آج ڈیفالٹ ہوگا، ہفتے بعد ہوگا، 10 دن بعد ہوگا. تو یہ ایسے حالات میں کیوں پہنچے ہم؟ ایسے حالات میں سب کا میں تو کہتا ہوں شاہ صاحب سب سے بڑے ذمہ دار ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے ساتھ ہمارا میڈیا ہے، ساتھ ہماری عدلیہ ہے. یہ جو 3 طاقتیں ہیں یہ اگر یہ ایمانداری دیانتداری کے ساتھ اپنے فرائض اگر سر انجام دیں، قوم کی صحیح رہنمائی کریں، آج پاکستان کہاں سے کہاں جاتا. ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ہمارے پاس تمام چیزیں موجود ہیں. رائے صاحب آپ کو اپنا ایک تجربہ، ہمارے ناظرین ہم جس پی ٹی آئی کی حکمرانی کو یا ان کی جو حکومت میں جو اسد عمر صاحب تھے، دا موسٹ جسے کہتے تھے کہ موسٹ کمپیٹنٹ انسان ہے، بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، بزنس ٹائکون تھا، وہ بہت بڑی کمپنی کا ریپرزنٹیٹو تھا، چیف ایگزیکٹو آفیسر تھا. اس شخص کی وہ جو ای سی سی میں بیٹھتے تھے تو ای سی سی میں جب وہ بیٹھے تو انہوں نے راجہ صاحب ہمارے ایک چھوٹا پروجیکٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تھا اس پر یہ اعتراض لگایا کہ اس پر ایک لفظ تھا لیگل ٹرمز میں مسٹ رن پر انہوں نے اٹھ کر اعتراض کر لیا کہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے چونکہ اس نے 24 گھنٹے اس کی ٹربائن نے چلنا ہوتا ہے، پیچھے سے پانی آتا ہے، پانی آگے جب خارج ہوتا ہے تو اس کی ٹربائن کو ٹچ کرتے ہوئے آگے نالے میں چلا جاتا ہے یا دریا میں چلا جاتا ہے. انہوں نے کہا جی یہ مسٹ رن نہیں ہونا چاہیے. اب وہاں لوگوں نے ان کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی کہ بھائی ہائیڈرو پاور تمام جو ہیں وہ 24 گھنٹے چلتے ہیں، البتہ تھرمل کے جو پروجیکٹ ہیں، آئل بیس جو پروجیکٹ ہیں وہ مسٹ رن پہ نہیں ہوتے. ان پر قدغن لگائی جا سکتی ہے کہ جب 24 گھنٹوں میں ضرورت ہو ان کو چلایا جائے، نہیں ضرورت ان کو بند کیا جائے. لیکن ہائیڈرو پر یہ قدغن نہیں لگائی جاتی. ان کی اس اعتراض کی وجہ سے وہ پروجیکٹ، وہ کمپنی آج تک بھگت رہی ہے. اور ہمارے جو سیکریٹری صاحب جو اب اکلے کل سیکریٹری صاحب آئے ہوئے ہیں یا پرائم منسٹر پاکستان کے جو یعنی ان کی آنکھوں کے نور ہیں، وہ ان کے ہاتھ ہیں، ان کا عقل ہے، سوچ ہے، اتنے پیارے شخص ہیں ان کے لیے، اور وہ بھی اس فائل پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سمری ای سی سی میں بھیجنے سے ابھی تک ناکام ہے، وہ نہیں بھیج رہے. راجہ صاحب یہ ہے ہائیڈرو پاور ڈیولپمنٹ، انویسٹر کے ساتھ ظلم و ستم کے وہ وہاں پروجیکٹ وہ 70% سائٹ پہ بن چکا ہے اور اس پروجیکٹ کے ساتھ آج 2 سال سے یہ کھلواڑ بنی ہوئی ہے کہ اس کے ایگریمنٹس آگے فائنل نہیں ہوتے. تو یہ آزاد اچھا اب ہو کیا رہا ہے کہ وہ ایسٹ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کا ہے. اب کس سے آزاد کشمیر میں کس سے فریاد کی جائے؟ پچھلے دن چیف سیکریٹری صاحب کو ہیڈ صاحب سلام اور انہوں نے پرسنل اس پروجیکٹ کو سمجھا، ایشو کو سمجھا، تو انہوں نے سیکریٹری جو انرجی ہے پاکستان اس سے بات کرنے کی کوشش کی. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اس سے مصیبت سے اس پروجیکٹ کو نکالا جائے اور اس کے اگریمنٹس سائن ہو سکیں، لیکن آج تک ابھی تک کامیابی نہیں ہو سکی. یہ ہے پی ٹی آئی کی لائق ترین جو ہم جن کو ریفارمر سمجھتے ہیں، بڑے قابل ترین وزیر ہے، ان کے حوالے سے ان کے یہ ڈیسیژن تھے. جی رائے صاحب دیکھیں جو آپ کے ایشوز ہیں یا جو آزاد کشمیر میں آئیڈلز کے ایشو ہیں، یہ تو آزاد کشمیر حکومت کی ذمہ داری ہے، وزیر اعظم صاحب کی ذمہ داری ہے، صدر صاحب ظاہر ہے ان کے اچھے تعلقات ہیں اسلام آباد میں، چیف سیکرٹری ظاہر ہے وفاق کا نمائندہ ہے. یہ آج تک پرائم منسٹر کو اجلاس ہم نے کتنی دفعہ کہا کہ جب وزیر اعظم صاحب آپ خود کاروباری شخصیت ہیں، آپ کو آزاد کشمیر کے ہائیڈل کے اوپر آپ کانفرنس بلائیں، آپ ان سے پوچھیں یہ جو آزاد کشمیر کا ہائیڈل ایشوز ہیں، اس میں جو انویسٹر ہے، وہاں جو سرمایہ کار ہے، اس سے پوچھو کہ آپ کی میری حکومت سے کیا ایشوز ہیں، آپ کے وفاقی حکومت سے کیا ایشوز ہیں، آپ کے جو مالیاتی اداروں کے ساتھ کہتے ہیں ہم کہاں آپ کی کیا مدد کریں. یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے.
پھر شاہ صاحب جو ہماری وفاقی حکومت ہے، جیسے ابھی ہم پھر سولر پہ جا رہے ہیں. جی بالکل صحیح. یعنی پہلے ہم اپنی قوم کے ساتھ ان 75 سالوں میں زیادتی کرتے رہے، اچھا، تھرمل پہ لے اب گئے، نہیں، اب تھرمل راجہ سے ایک اور پھر بات ہائیڈل ہو. پہ آئے، سولر کی بات، ابھی پھر سولر پہ جا رہے ہیں، میں پھر سولر ایک کی نیا بات بھی بتاتا ہوں. نیا سکنڈل کھلے گا نہیں، سارا. سولر کی بات بھی بتاتا ہوں، اور اپنے اس پروگرام کی توسط سے قوم کو بتاتا ہوں، پورے پاکستان کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ 100 میگا واٹ کا سولر پروجیکٹ لگائیں گے تو 24 گھنٹوں میں ان سے 18 میگا واٹ بجلی ملے گی. 100 میگا واٹ نہیں ملے گی، اس کی انسٹال کیپیسٹی وہ 100 میگا واٹ ہوگی، لیکن اس سے 18 میگا واٹ بجلی ملے گی. چارج وہ جو پیسہ لیں گے آپ لوگوں سے، عوام سے لیں گے، وہ 100 میگا واٹ کا لیں گے، اور بجلی اس سے انرجی جو ملے گی وہ 18 سے 20 میگا واٹ ملے گی. اور اسی کے نسبت آج تک یہ بات انویسٹر جو ہے، جو لوگ وہ حکومت کو یہ بات سمجھانے میں ناکام ہے کہ جناب اگر آپ 100 میگا واٹ سولر لگوائیں گے اور اگر ہائیڈرو کا 30 میگا واٹ لگوائیں گے تو 30 اور جو یا 20 میگا واٹ لگائیں گے وہ سولر کے 100 میگا واٹ کا مقابلہ کرتا ہے، اتنی انرجی دیتا ہے. لیکن ہائیڈرو کی طرف نہیں جاتے، اس لیے کہ انہوں نے کمیشنیں کھانی ہیں، پیسے کھانے. تو اس حوالے سے ناظرین ہم نہیں بلکہ پوری قوم جو ہے وہ مارگیج ہو چکی ہے. وہ اس آئل لابیز کے ہاتھوں، اسی طرح امپورٹ بیسڈ جو چیزیں ہیں گیس کے حوالے سے وہ مارگیج ہو چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں، ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. ٹریلین آف روپیز اپنا آئی پی پیز کے اس وقت قابل ادائیگی ہیں، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. اور جو ادارے ہیں، جو سی پی پی اے ہے، جو وابڈا تھا، جو اس قسم کے جو ڈسکوز ہیں، وہ سارے کلیپس ہو رہے. اس حوالے سے حکومت آج تک سیریس کوئی ایک میٹنگ نہیں کر سکی سوائے چند پریزنٹیشنوں کے، اور اس میں بھی کہ کس کی کہاں اپائنٹمنٹ کرنی ہے اور کس کو کہاں ایڈوائزر لگانا ہے اور کس کو کب منسٹر لینا ہے. اس حوالے سے ہم تباہ ہو چکے. راج صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس پنجاب کی صورتحال کو، کے پی کے کی صورتحال کو، آزاد کشمیر کی صورتحال کو کولیکٹیولی آنے والے دنوں میں کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا؟ شاہ صاحب جی، میں ایک تو کئی دفعہ یہ مطالبات آئے کہ پاکستان ابھی سٹیج پہ آ گیا ہے کہ ہمیں ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنا کر گزشتہ 30-35 سال سے جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم کسی کو بری ذمہ قرار نہیں دے رہے ہیں کہ کسی جنرل کی غلطی ہوئی ہے، کسی سیاستدان کی غلطی ہوئی ہے، کسی جج کی غلطی ہوئی ہے، کہ ہمیں ایک اجتماعی سوچ کو پروان چڑھ کے تو ہمیں ایک کمیشن بنا کر اس کا تعین کر کے ماضی سے سبق سیکھ کر ہمیں اس کو آگے کا تعین کر جو کچھ ہوا تو آگے ہم آئندہ یہ کم نہیں کریں گے جو کچھ ہم سے ہوا. ورنہ اگر نہیں ہوا، آج شاہ صاحب ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کے پاس صرف وہ پیسے کھلانے میں رہ گئے جو لوگوں کے ادار آپ کے پاس پڑے، جو سعودیہ کے اور میں تو چائنیز ادار کے پڑے ہوئے. آج اگر وہ کل مطالبہ کریں آپ کے پاس 1 روپیہ نہیں، اپنے زر مبادلہ میں باہر سے جو پاکستانی لوگ آتے تھے انہوں نے موجودہ صورتحال کی وجہ سے آپ کو پیسے دینے بند کر دیے. تو یہ جو صورتحال ہے انتہائی غیر معمولی صورتحال ہے. اس غیر معمولی صورتحال کیوں پیدا ہوئی ہے؟ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے. یہ سیاسی عدم استحکام کل کا واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی اپریل سے عمران خان کی حکومت کے خاتمے کا واقعہ نہیں ہے. یہ تو عدم اعتماد جب سے شروع ہے کہ ہم آئے روز اپنی خواہش کی حکومت چاہتے ہیں جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں. پروگرام کا وقت تھا وہ ابھی اختتام تک پہنچ چکا ہے. آپ سے اور اس پروگرام کی توسط سے حکومت پاکستان سے، پاکستان کے تمام زعماء سے، تمام لیڈران سے فرداً ہم گزارش کریں گے کہ خدا را اس ملک کی سلامتی کی خاطر، عوام کی خاطر، عوام کی خوشحالی کی خاطر، اس ملک کو تباہی سے بچانے کی خاطر آپ لوگ سیاست چھوڑ کر ایک چھت کے نیچے ایک کمرے میں بیٹھ کر اپنا ہدف جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں، اور اس قوم کو 8-10 سال کے لیے سیاست سے، ان انتخابات سے، اس جمہوریت سے اگر ہماری جان چھوٹ جائے، ہم بچ جائیں اور اس ملک کی سلامتی اگر ہو سکے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سیاستدان پھر بھی ہر صورت میں ہمارے وہ ہیروز ہوں گے، اس لیے کہ ملک بچانے میں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملایا، ایک دوسرے کو گلے لگایا، اور اس ملک کی سلامتی کے لیے مل بیٹھ کر آگے چلنے کے لیے ایک وعدہ کیا، ایک عہد و پیمان کیا، اور اس پر آگے چلنے کے لیے وہ انہوں نے قوم سے بھی وعدہ کیا. مجھے یقین ہے کہ عمران خان صاحب بھی اور نواز شریف صاحب بھی اور زرداری صاحب بھی اس قوم کی خاطر، اس ملک کی سلامتی کی خاطر وہ مل بیٹھ کر بیٹھیں گے، اور اس ملک کی سلامتی کے لیے بیٹھ کر کوئی لائے عمل ہم اس قوم کو دیں گے. اسی پر میں ختم کرتا ہوں. آئندہ ہفتے پھر پیش ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ اپنا اور ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.